والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، آج درس کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ جادو جنات کی حقیقت اور ان کے علاج کے حوالے سے ہے۔ آج تقریباً ہر گھر، ہر محلہ، اکثر افراد کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں۔ مالی معاملات، جانی معاملات، گھریلو معاملات، کاروباری، کسی نہ کسی معاملے میں پریشان اکثر افراد نظر آتے ہیں۔ جب اولاد نہیں ہوتی یا اولاد ہو جائے اور فوت ہو جاتی ہے، یا اولاد ہو کر جوان ہو جائے، اس کا رشتہ نہیں ملتا ہے، یا رشتے تو آئیں لیکن بلا وجہ ظاہری لحاظ سے انکار ہو جاتا ہے، یا مالی معاملات میں اکثر نقصان ہو جاتا ہے، جس کاروبار کو ہاتھ لگاتے ہیں اکثر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو انسان 2-3 مرتبہ صبر کرتا ہے اور پھر دنیا اس کو یہ پہاڑا پڑھاتی ہے کہ تیرے اتے کسی نے کچھ کیتا ہے، اور وہ پھر یہ پہاڑا یاد کر لیتا ہے اور ہر وقت ہر ایک کے سامنے یہی راگ الاپتا ہے کہ ساڑھے اتے کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اگرچہ آنکھوں سے دیکھ بھی لینا کسی کے گھر کے حالات، کسی کی بیماری، کسی کے معاملات، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادو ہو ہی نہیں سکتا اور جنات کسی کو تنگ کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی کچھ لوگ اپنی ہر پریشانی کا سبب جادو جنات، اور کچھ لوگ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو ڈرامہ اور ڈرامہ بازی اور غلط کہنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اکثر ہمیں جو مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں وہ جادو جنات کے بجائے ہمارے اپنے اعمال کی سزا دنیا میں مل رہی ہوتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ بر و بحر میں جو فساد عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ اور سبب یہ نہیں ہے کہ تمہارا رب تم پر ظلم کر رہا ہے، کہ تم تو
اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اسی کو پکارو، اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور وہ تمہاری بیماری ختم نہ کرے، اور وہ تمہارے پریشانیاں ختم نہ کرے، اور وہ تیرے حالات کو نہ بدلے، پھر اس کا تو ظلم ہوا۔ فرمایا نہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، میرا رب ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ پھر یہ حالات کیوں ہیں؟ فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ تمہارے اپنے اعمال اور اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور تمہارے گناہ کی سزا ہے جو تمہیں دنیا میں عطا کر دی جاتی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ بعض گناہوں کی سزا دے کر ہمیں روکنا چاہتے ہیں کہ شاید ہم اب بھی شیطان کے راستے سے واپس آ جائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اس وجہ سے یہ پریشانی آتی۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ کا ایک ہی سبب کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی کو کوئی حالات خراب ہیں تو وہ اپنے گریبان کو جھانکے کہ کہیں میرے کسی گناہ کی سزا تو نہیں مل رہی۔ اگر وہ اپنے آپ کو خوب کھنگال لے، چیک کر لے اور تمام طریقوں سے اپنے آپ کو دیکھ لے، تو اس کے بعد پھر اس انسان کو دوسری طرف بھی توجہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جادو اور جنات ان کا وجود ہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسان پیدا کیے ہیں اور مقصد اپنی عبادت ہے، اور جن انسان میں داخل ہو جاتے۔ الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان یہ بھی جن ہے نا، شیطان۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ قرآن میں، تو ابلیس بھی جن ہے، شیطان بھی جن ہے۔ اور الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جن شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، یعنی پورے وجود میں سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک شیطان انسان میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جادو وہ بھی حقیقت ہے۔ بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں اگر جادو مان لیں تو پھر تو قرآن کو نعوذ باللہ غلط ماننا پڑے گا۔ بھی کیسے غلط ماننا پڑے گا؟ کہتے ہیں قرآن میں جو ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جیسے بھی آ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم نے یہ مان لیا کہ جادو ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا نا، تو پھر تو قرآن کا انکار ہو گیا۔ نہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھیے کہ جادوگر آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی مستقل کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جادو ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر آئے تھے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھیں اور وہ رسیاں سانپ کی طرح بن کے دوڑنے لگی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے ڈر گئے تھے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ اگر جادو ہوا ہی نہیں تو خوف کس بات کا؟ جادو ہوا ہی نہیں تو خوف کس بات کا؟ اس کا مطلب جادو ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، لیکن آپ کے اذکار، تلاوت، عبادت، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ پر
بڑے اثرات نہیں ہوئے، کچھ اثرات ہوئے، لیکن ان اثرات کی وجہ سے آپ کی تبلیغ، دعوت اور بات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بس کیا تھا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو یوں لگتا جیسے ابھی نہیں کیا، اور اگر کوئی نہیں کیا ہوتا تو یوں لگتا جیسے میں نے کر لیا ہے۔ ایسے خیال اور باتیں رہتی، لیکن جادو کے ختم ہونے تک نبی علیہ السلام کی طبیعت اگرچہ گٹی گٹی، باندھی باندھی، بس پریشانی رہی، لیکن نہ آپ کی بیویوں کو پتہ چل سکا، نہ آپ کے صحابہ کو پتہ چل سکا، کسی اور کو پتہ نہیں چل سکا، بس آپ کو معلوم تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ تو بہرحال جادو کا بھی وجود ہے، جنات کا بھی وجود ہے، اور یہ تمام جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ان کی بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈلی ہے، دوسرے نمبر پر ہے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر جنات حاوی ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات جادو ہو جاتا ہے۔ اب جادو کیا چیز ہے؟ جادو بھی جنوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات جنات ڈائریکٹ آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہوائی چیزیں آ گئی۔ ڈائریکٹ آنے کی کئی وجوہات ہو جاتی ہیں۔ انسان ہے نا، راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، بسا اوقات کسی جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، اور وہاں وہ جنات بیٹھے ہوتے ہیں، بسا اوقات کھا رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کی محفل لگی ہوتی ہے، بسا اوقات شادی بیاہ ہوتا ہے، اور یہ پیشاب کرتا ہے اور ان کے کھانے پینے دوسری چیزوں پہ گرتا ہے اور ان کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ غصے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بسا اوقات کوئی بچہ یا بڑا ان جنات کو پسند آ جاتا ہے اور وہ محبت کی وجہ سے اس کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی محبت بھی ذرا مہنگی پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ نقصان کے لیے نہیں آتے، جنات کے آنے کی وجہ دونوں ہوتی ہیں، اور ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے پاس تھا اور وہ قرآن پڑھتا تھا، اور وہ جنات کہتے تھے کہ ہم صرف اس کے پاس اس وجہ سے آئے کہ قرآن پڑھے، جب نہیں پڑھتا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کا قرآن سننے کے لیے آتے، بس پڑھتا رہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو بسا اوقات جنات کا آنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ ان کی رہن سہن، ان کی زندگی اور طرح کی ہے، اور بسا اوقات نفرت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جنات کا آ جانا۔ جو جادو ہے وہ بھی جنات کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، کسی نے وہ جن بھیجے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، لوگ علاج کرنے کے لیے، جادو کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، یہ ایک بات معروف ہے کہ اس نے چلا کر کے جن قابو کیے ہوئے ہیں، اس کے پاس موکل ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی انسان جن قابو نہیں کر سکتا۔ نہیں کری صاحب اسی آپ دیکھے بندے کو جن ہے نا، بھئی جن قابو نہیں آپ کر سکتے، جنات آپ کو قابو کر لیں گے۔ ان دو باتوں میں فرق سمجھیں۔ ایک ہے جنات کو قابو کرنا، ایک ہے جنات کا تمہیں قابو کرنا۔ یہ جو چلے کرتے ہیں، یہ جو جنات کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ یہ چلے قرآن مجید کو الٹا پڑھنا، قبرستان میں جا کے پڑھنا، چھتوں پہ بیٹھ کے پڑھنا، راوی کے کنارے پہ پڑھنا، کنویں کے پاس جا کے پڑھنا، الٹے سیدھے الفاظ پڑھنا، اور پھر ایسی ایسی حرکتیں کہ معاذ اللہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جب انسان کفر کی انتہا کو پہنچتا ہے، جنات شیاطین راضی ہوتے ہیں، پھر اس کے پاس آ کر اس کو تھپکی دیتے ہیں، آج کے بعد تو ہمارا اور ہم تمہارے، ہم تمہیں کہیں گے، اور تو نے دنیا کو کفر پہ، شرک پہ، بدعت پہ، گمراہی پہ لگانا ہے، اور پوری دنیا ایک طرف ہو، علماء، حکماء، اطباء، مفتیان سارے ایک بات کہیں گے، وہ کوئی نہیں مانے گا۔ اور یہ جو جنات نکالنے والا کوئی فتویٰ دے گا نا، وہ فوراً دنیا ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تیرے کہنے پہ سب کچھ ہو جائے گا، مولوی کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم
تیرے ساتھ ہیں، تو ہمیں کہے گا ہم تیرا کام کریں گے، اور پھر ہم تمہیں کہیں گے تو نے ان سے یہ کام کروانا ہے۔ آپس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے جنات کا بندے کا، یہ ان سے کام لینا چاہتا ہے، وہ ان سے کام لینا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ قیامت کے دن میرا رب کہے گا یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا۔ ابھی جن نہیں بولیں گے، وقال اولیاؤہم من الانس، ان کے یہ انسان جو دوست اور ساتھی تھے، جو ان کے یار اور بڈی تھے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہم ان سے فائدہ لیتے رہے، وہ ہم سے لیتا رہا، ہم تو ایک دوسرے کے متعاون کرنے والے مددگار تھے۔ آواز آئے گی قال النار مسواکم خالدین فیہا، دفع ہو جاؤ، آگ اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ تم اسی جہنم میں جلتے رہو گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنات قابو نہیں کیے جاتے، جنات کے قابو ہوا جاتا ہے، اور وہ شیطانی حرکات کر کر کے جب ان کو یقین آ جاتا ہے نا کہ یہ بندہ ہمارا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، آج انسان بسا اوقات دکھوں کا مارا، مصیبت کا ستایا، پریشان حال، اس کو جدھر لگاؤ لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں بیمار آدمی تو دیوانہ اور مجنون ہوتا ہے، جو کہو سو مان لیتا ہے، اس کو ادھر سے دم کرا ٹھیک ہے، ادھر سے دم کرا ٹھیک ہے، ادھر سے۔ تو آج کیا ہے؟ وہ دم کرانے کے چکر میں ایمان بھی، عزت بھی، پیسہ بھی لٹا کر خوش ہو جاتا ہے۔ ایمان بھی گیا، عزت بھی جاتی ہے، اور پیسہ بھی لٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ کہتے او اس کے پاس جا، وہ بڑا کاریگر، بڑا اس کے پاس علم ہے۔ کیا ہے؟ تو جا کے بولنا نہیں، بس پاس بیٹھنا ہے، اور اس نے تمہیں سب کچھ بتا دینا ہے۔ اچھا، وہ جاتا ہے تو اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، اس لیے آیا ہے تمہیں یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ کہتے ہاں، کہتے یار ہاں یہ میرا صحیح علاج کرے گا، یہ علاج نہیں کرے گا، جو تمہیں یہ کام کہے بغیر پوچھے بتا رہا ہے، اور پھر تمہاری ماں کا نام پوچھ رہا ہے، اور تمہیں پھر تمہارے خاندان کے نام پوچھ رہا ہے۔ یہ اصل میں خود جادوگر ہے۔ وجہ، ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے، ہر انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک جن تھا اور ایک فرشتہ تھا۔ ہمارا فرشتہ ہمیں نیکی کی سوچ دلاتا ہے، اور جن گناہ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اکیلے ہو، یہ غلط کام کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کر لو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور دیکھ لے یہ مووی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سارے غلط وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور جب تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے، تنہائی میں ہو، اس سے معافی مانگ لو، اس وقت رونا تیرا بڑا کام آئے گا۔ یہ فرشتہ تمہیں نیکی پہ لگا رہا ہے۔ جب فرشتہ نیکی پہ لگاتا ہے تو شیطان پھر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے پاس بھی جن تھا، لیکن اللہ کی رحمت اور توفیق سے اور پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کی وجہ سے فرمایا اللہ نے میری مدد کی، قد اسلم، وہ میرا تابع ہو گیا، اب وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، مجھے غلط وسوسے نہیں ڈالتا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ اب یہ جن جو ہے نا، اس کو لوگ ہمزاد کہتے ہیں، نام سنا ہوگا ہمزاد۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ جن اس کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ جب یہ اس جادوگر کے پاس جاتا ہے نا، اس کے بھی کچھ دوست جن ہوتے ہیں، یہ جن اس سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، جدھر جا رہا ہے بڑی تیزی سے پہنچتا ہے، اور جن کو ساری باتیں بتاتا ہے، اندر آ رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ جن دوسرے جن کو بتاتا ہے، اور وہ جن اس جادوگر کے کان میں پھونکتا ہے، اور وہ پھر اس کو سامنے بٹھا کے ساری باتیں بتا دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ بڑا کرنی بننے والا۔ حالانکہ یہ سارے جادوگر اور شیاطین کی اقسام ہیں، جن کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جادو کرنا کفر ہے، اور ان شیاطین اور جنات کو جادو کی وجہ سے اپنے قریب رکھنا یہ کفر ہے۔ اور پھر
وہ پیسہ بھی لوٹتے ایمان بھی لوٹتے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی من اتا کاہنا او عرافا فسألہ لم تقبل له صلاة 40 یوما. جو شخص ایسے عامل قادری باوے نجومی کاہن کے پاس گیا اور اس سے جا کر صرف پوچھا بتاؤ ہماری یہ چیز گم ہو گئی ہے کہاں ہے, ہمارے حالات بڑے پریشان ہیں, ذرا حساب کتاب لا کے دکھاؤ. لوگ پوچھتے قاری صاحب ذرا حساب کتاب لانا, قاری صاحب ذرا تھوڑا سے نام, وہ بھی کہتا ہے تیرا کیا نام ہے, تیری ماں کا کیا نام ہے, تیری نانی کا کیا نام ہے, فلاں فلاں, وہ سارے نام وہ حساب کتاب لگاتے ہیں. فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فسأل, جو اس کاہن عامل قادری باوے نجومی کے پاس گیا اور صرف سوال کیا پوچھا کہ یہ ہمارے حالات ایسے کیوں ہیں اور آپ ذرا حساب کتاب لگا کے بتائیں. فرمایا لم تقبل له الصلاة 40 یوما, 40 دن تک فجر ظہر عصر مغرب عشاء میں اپنی پیشانی رب کے سامنے جھکاتا رہے, میرا اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے, صرف پوچھنے کی وجہ سے. ہاں اگر سچی توبہ کر لے تو پھر قبول ہو سکتی ہے, لیکن اگر نہیں 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, 200 نمازیں قبول نہیں ہوگی. اور پھر اگر اس نے سوال کیا, اس نے کچھ بتایا اور اس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی, اس نے کہا ہاں بات تو ایسے ہی ہے, آپ سچ کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. اس نے کہا یہ ہوا, ہاں یہ ہوا, یہ ہو رہا ہے, ہاں ہو رہا ہے, تم ایسا سوچ رہے ہو, ہاں سوچ رہے ہو, تمہارے گھر میں یہ کام ہوتے ہیں, ہاں ہوتے ہیں. اگر اس نے اس کی تصدیق کر دی, فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ایک مرتبہ اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کی بات کی تصدیق کی, ادھر تصدیق کرنے کی وجہ سے ادھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے, کافر ہو چکا ہے. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے پیغمبر پر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا. اس وجہ سے اپنی ہر مصیبت پریشانی کو جادو مت سمجھو, اپنے گریبان کو دیکھو. پھر اس کے بعد اگر جادو جنات کا چکر ہو بھی تو پھر ان شعبدہ باز لوگوں کے پاس مت جاؤ. تو پھر کیا کریں قاری صاحب؟ پھر یہ کرو, 10 باتیں بڑے اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, 10 باتیں, ان کے اوپر پوری توجہ رکھو اور یہ کرنے کے کام ہے. آج ہمارے یہاں یہ سوچ لیا گیا ہے, حقیقت ہے حالات درست کیوں نہیں ہوتے, بس قاری صاحب پیسے دسو کہ نہیں لینے ہیں, کوئی بندہ دسو جڑا کام کر دے, دم کر دے. وہ پیسے دینے ہیں, تویز لینا ہے, پیسے دینے ہیں, وہ کیل لینے ہیں, بس ٹھوک دے, بس جادو ہی ہو جائے, کام ختم ہو جائے. بس جب کہیں نا پڑھو, اذکار کرو, یہ کام کرو, یہ کام کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, وہ ہم سے نہیں ہوتا. جب تک یہ نہیں ہوگا نا, اس وقت تک یا تو علاج نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو جادو کے ذریعے سے ہوگا, بغیر جادو کے نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو شفا بھی ملے اور صحیح ملے تو پھر پڑھے بغیر نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو میں کچھ بھی نہ کرا اونجی سے ہی ہو جائے تو پھر یہاں جادو کے ساتھ ہو سکتا ہے, وقتی طور پر اس کو دبا دیا جائے, تو یہاں پھر یہ کام صحیح نہیں ہو سکتا. 10 کام بڑے آسان آپ حضرات کی پیش خدمت ہے. سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات, سب سے پہلی اور آخری سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. یقین جانیے آج جادو جنات کی وجہ سے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور ایمان اتنا کمزور, اور ہر شے سے ڈر اور ہر شے سے خوف, ہر چیز سے بچنا پھر اس انسان کی ایک طبیعت اور عادت بن جاتی ہے. ایمان مضبوط کریں کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے, ایک اللہ, یہ ایمان ہے. اور مضبوط کریں, اور اتنا مضبوط ہو کہ ساری دنیا, میرے نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا 5 سال کے بچے کو سمجھایا تھا, یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا, اے بچے یہ بات یاد رکھ لے, اے میرے بھتیجے یہ بات یاد رکھ لے, احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا, اللہ کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ
اے یقین کر لے اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، پوری دنیا میں انسان بھی ہیں جن بھی ہے، پوری دنیا میں جادوگر بھی ہیں جنات بھی ہیں، ان الامت لو اجتمعت، ساری دنیا جمع ہو جائے، الا ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء، اگر ساری دنیا تیرا بھلا کرنا چاہے نہیں کر سکتے جب تک آسمان والے کو منظور نہ ہو، اور ساری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے، تیری بیٹی کے رشتے توڑنے چاہے، تیری بیٹی کو طلاق دلوانا چاہے، تیری دکان کو بند کروانا چاہے، تیرے کاروبار کو روکنا چاہے، تیرے گھر کے اندر بیماری ڈالنا چاہے، تجھے پریشان کرنا چاہے، ساری دنیا جمع ہو کر، سارے جادوگر جمع ہو کر، سارے جنات جمع ہو کے، سارے شیاطین جمع ہو کے، ساری انسانیت جمع ہو کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، لم یضروک بشیء، تیرا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، الا ما قد کتب اللہ لک، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی تجھے نقصان نہیں دے گا۔ یہ ایمان اور عقیدہ بنا، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر توکل، اور ایسا توکل کہ یہ بات دل میں ڈال لے کہ میرے نبی علیہ السلام لیٹے تھے، وہ آیا تھا، وہ کھڑا تھا، اس نے تلوار اتاری تھی، میان سے نکالی تھی، آپ سوئے تھے، وہ بیدار تھا، آپ خالی ہاتھ تھے، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، لہرا کے دشمن پوچھتا ہے، آپ کو ہلکے سے ٹھوکر لگا کے اٹھاتا ہے، آپ اٹھے ہیں، آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تلوار، آپ خالی ہاتھ، وہ کھڑا، آپ لیٹے، وہ ایک دم سے تیار، اور آپ تو ابھی نیند سے بیدار ہوئے۔ اس نے کہا من یقیک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا اب تمہیں کون بچائے گا؟ پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، تم مجھے مارنے کے لیے تیار بھی ہو، تو کھڑا بھی ہو، لیکن اس موقع پر بھی مجھے بچانے والا کون؟ اللہ ہے۔ اللہ پر اتنا ایمان، اتنا توکل، اتنا یقین کہ یہ جنات کیا شے ہے، یہ جادوگر کیا شے ہے، یہ کالے جادو اور پیلے جادو کیا چیزیں ہیں، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج دنیا میں تمہاری لڑائی ہو، تم دو ہو، تمہارا بھائی آ جائے، چچا آ جائے، تایا آ جائے، تمہارا خون بڑھ جاتا ہے، تمہارے سینے تانے جاتے ہیں، میرے ساتھ تو یہ بھی ہے، میرے ساتھ تو یہ بھی ہے، میرے ساتھ تو یہ بھی ہے، میرے ساتھ تو یہ بھی ہے۔ کبھی یہ بھی یقین کر لے ساری دنیا کے مقابلے میں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ ہر شے سے بڑا ہے۔ جنات اس کے سامنے کیا ہے، جادوگر اس کے سامنے کیا ہے، یہ سارے انسان اس کے سامنے کیا ہے۔ اذا قضا امرا، جب کوئی فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَوْ كُن فَيَكُونُ، اس نے تو کہنا ہو جا، سب کچھ ہو جائے گا۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ساری دنیا سے بڑھ کر تیری حفاظت کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ کی توحید کا اقرار، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ یقین جانیے توحید ایک ایسا نقطہ ہے اور ایک ایسی عبادت ہے، جب انسان میں توحید اور اللہ پر توکل آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ٹینشنوں کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جادو جنات والے اکثر لوگ اللہ پر یقین ختم، بس انہیں دم کیتا نا میں سے یوں یعنی بس انہیں تویز دیتا نا، اے تویز میں پایا تے منوں کچھ نہیں ہویا، میں لایا تو منوں اسی ویلے کچھ ہولا پیا، میں کل ٹھوکے تو کچھ نہیں ہویا، اگر کل نہ ٹھوکے تو پھر میرا بڑا کام خراب۔ یہ سارا توکل کیلوں کے اوپر آیا، تویز پر آیا، دھاگے پر آیا، پندوں پہ آیا، اور جو آسمانوں کا مالک تھا، زمینوں کا مالک تھا، علی کل شیء قدیر تھا، فعال لما یرید تھا، وہ قادر و قدیر تھا، اس اللہ سے تعلق ختم، اس کے ساتھ تعلق ختم۔ نہیں نہیں نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہر قسم کی مصیبت سے بچ جاؤ، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ مضبوط توکل۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا یقین اور توکل اللہ پر آتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا ایمان، یقین، توکل، عقیدہ مضبوط کرو کہ میرا اللہ نفع کا مالک ہے،
وہی نقصان کا مالک ہے. چاہے گا تو مجھے نفع ملے گا, چاہے گا تو نقصان ملے گا. نہ دنیا مجھے نفع دے سکتی ہے اور نہ دنیا مجھے نقصان دے سکتی ہے. نفع بھی اس کی طرف سے اور نقصان بھی اس کی طرف سے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ساری دنیا کے سردار, ساری دنیا سے عظیم, ساری دنیا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ و افضل, لیکن ان کو بھی کہہ دیا گیا دنیا کو بتا دو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کو دور کر سکتا ہوں. الا ما شاء اللہ, اللہ چاہے گا وہی ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ما شاء اللہ کان وما شاء لم یکن, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, جو چاہا وہ نہیں ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو چاہا سو ہوا, جو نہیں چاہا سو نہیں ہوا. ساری دنیا کا نظام اللہ کی مرضی سے چل. تو یہ ایمان اور عقیدہ. دوسری بات, جب اللہ پر اتنا توکل ہے نا تو دعا کر. جتنے گھنٹے کا سفر کر کے دم کروانے کے لیے جاتے ہو نا, یہ سارے شعبدے بازوں کے پاس جاتے, اتنی دیر بیٹھ کے دعا کر. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ساتھ دعا کر. ان ناموں کا نام لے کر یا رحمان, یا رحیم, یا غفور, یا مجیب, اللہ کے نام لے لے کر اللہ کو پکارو. فَادْعُوهُ بِهَا, میرا اللہ کہتا ہے مجھے پکارو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, مجھے پکار کر تو دیکھ. یا رب تو قادر ہے, اے اللہ تو قدیر ہے, اے اللہ تو فعال لما یرید ہے, اے اللہ تیرے فیصلے چلتے ہیں, تیرے سامنے کسی کی نہیں چلتی. یا رب تیرے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی. اب تو چاہے تو سب کو روک دے, تو چاہے تو سب کو چلا دے. یا رب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں. جب یقین ایمان سے دعا کرو گے, اگر وہ غار والوں کا پتھر ہٹ سکتا ہے, تیری مصیبت دور کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کی سنی جا سکتی ہے, تیری مصیبت دور کیوں نہیں ہو سکتی؟ تمہیں یاد ہے کہ نہیں, وہ اماں سارا ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکلے, فرعون نمرود نے جب ان کو آگ میں پھینکا تھا, باہر نکلے تھے, بیوی کو لیا تھا, علاقہ چھوڑا, محلہ چھوڑا, گھر بار چھوڑا, نکل پڑے عراق سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے. رستے میں ایک غنڈوں کا علاقہ آیا, گماشتوں کا علاقہ آیا, وہاں کا سردار, اس نے اپنے غنڈے بٹھا رکھے تھے. اگر کوئی عورت یہاں سے گزرے, حسن و جمال ہو, میری حوث کا نشانہ بنے بغیر آگے نہیں جا سکتی. اس کے غنڈوں نے پکڑا, اماں سارا کو پکڑا, شرم و حیا کی پیکر کو پکڑا, پیغمبر کی بیوی کو پکڑا. اب یہ دو تھے دکھوں کے پہلے مارے ہوئے, مصیبتوں کے ستائے ہوئے, پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے, ایک مصیبت سے نکلے دوسری میں گرفتار ہوئے. انہوں نے پکڑ لیا اور اپنے سردار اور بادشاہ کے پاس لے گئے, دروازے بند کر لیے. اب اماں آواز دیتی تو کس کو دیتی, چیختی تو کس کے سامنے چیختی, پکارتی تو کس کو پکارتی؟ نہ کوئی ان کو روکنے والا, نہ اس ظالم کو ٹوکنے والا, نہ اس کے چنگل سے چھڑانے والا, کوئی نہیں تھا. لیکن اس وقت کیا ہوا, اماں کے ہاتھ اٹھے, دعا کی, یا رب یا رب, اے میرے مالک تو جانتا ہے میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی, سوائے اپنے خامن کے کسی کو قریب نہیں آنے دیا. فلا تسلط علی ھذا الکافر, اے خدایا تیری ہستی کے سوا مجھے کوئی یہاں بچا نہیں سکتا. ایک ظالم ہے اور ایک مظلومہ ہے, وہ بے حیائی کے لیے تیار ہے اور میں پاک دامن ہوں. اللہ اس کو میرے قریب نہ آنے دیا. پھر کیا ہوا, فغتا, وہ نوجوان, وہ کڑیل, وہ نشے میں مست اور اپنی بے حیائی کے لیے تیار, ایک دم سے زمین پہ گرا, ایڑیاں رگڑنے لگا, تڑپنے لگا. اماں نے دیکھا اگر یہ مر گیا تو اس کے قتل کے ہم ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. پھر آسمان والے کو کہا, لا تمت ہو, اے اللہ اس کو موت نہ دینا, ہم ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پریشان نہ ہو جائیں. اللہ نے اس کو پھر صحیح کیا. پھر وہ دوبارہ اپنے خمار میں آیا اور ان کی طرف بڑھنے لگا. پھر ہاتھ اٹھے تو وہ زمین پہ گرا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, گرا, پھر دعا کی تو اٹھا, پھر آگے بڑھنے لگا تو گرا, پھر دعا کی تو اٹھا. 3 مرتبہ جب اس نے یہ حرکت کی, اس کو سمجھ آ گئی میں اس تک نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آ گئی
پھر وہ ڈر گیا، کہنے لگا یہ کوئی شیطان ہے، انسان تو نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، توانا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں تو زمین پہ گرتا ہوں۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ دعا کی کیا طاقت ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، پوری تقدیر کو، آسمان زمین کی کوئی چیز، پہاڑ، ندیاں، نالے، سمندروں کے پانی بھی تیری تقدیر کو بدل نہیں سکتے۔ اگر لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی چیز بدلتی ہے تو تیری دعا اور رب کی رحمت بدلتی ہے۔ دعا کیا کر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہے، اس کے ساتھ ان کو پکارا کر، اس کے سامنے گڑ گڑایا کر۔ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جو بچے کو گود میں بلانے پر قادر ہے، جو بڑھاپے کے عالم میں اولاد دینے پہ قادر ہے، وہ پانی کو 12 رستے بنانے پہ قادر ہے، اسی پانی کے اندر فرعون کو ڈبونے پہ قادر ہے، وہ رب اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تیری تکلیف کو دور کر دے۔ اگر وہ 18 سال کے بعد حضرت ایوب کو بیماری سے شفا دے سکتا ہے تو تیری بیمار بھی وہ ٹال سکتا ہے۔ اگر ان کو وہ دوبارہ مال و دولت سے نواز سکتا ہے تو وہ تجھے بھی مال و دولت دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ دوسرا کام یہ ہے، سچے دل سے اللہ سے دعا کر۔ ہمارے یہاں یہ جو حقیقی چیزیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، بس اودا تویز لے لیا، اودے کو دم کرا لیا، اودا تویز لے لیا، دم کرا لیا، بس یہ ایسے نہیں صحیح ہوں گے۔ اللہ کے ساتھ پر گہرا تعلق، توکل، یقین، اعتماد اور اللہ سے دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اب تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ فرائض کی پابندی۔ اکثر کو پوچھ لو 5 نمازہ پڑھنا ہے، جی کرسا نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر تمہیں شفا کیسے ملے گی؟ جب تم اللہ کے گھر میں آتے ہوئے تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو جب بھی اذا حضبہ امر صلی، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی، کوئی معاملہ آتا، آقا کہتے قم فنادی بالصلاۃ ارحنا بہا، بلال ذرا اذان کہیں میں ٹھنڈ پوے، منو سکون ملے۔ میرے نبی علیہ السلام اذا حضب امر صلی، آپ نماز پڑھتے، آپ کی اللہ ٹینشنیں دور کر کے رکھ دیتا۔ نماز 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 یہ اللہ سے انسان کو جوڑتی ہے۔ فإن المصلی یناجی ربا، نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا کیا معنی ہے؟ یناجی، ناجا یناجی، ہولی ہولی کسی نو اپنے دکھ سنانا، کسی کے ساتھ گہری باتیں کرنا۔ کچھ باتیں جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، کچھ باتیں ذرا آہستہ آہستہ نرمی نرمی سے کی جاتی۔ فرمایا نمازی نماز پڑھتے ہوئے آسمان والے رب سے گہرا تعلق جوڑ کر اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ تو جب صبح آئے تو اللہ سے باتیں، دوپہر ہو تو اللہ سے باتیں، سپہر ہو تو اللہ سے باتیں، شام ہو تو اللہ سے باتیں، رات ہو تو اللہ سے باتیں، پھر صبح ہو تو اللہ سے باتیں۔ جب یہ باتوں کا سلسلہ جڑے گا نا، پھر تعلق بڑھے گا، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کی یہ پریشانیاں ختم ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، لا یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ۔ لوگوں سن لو، پوری دنیا اگر میرے قریب ہونا چاہے تو سب سے قریب میرا وہی ہوگا جو میرے فرائض کے اوپر عمل کرے گا۔ میرے فرائض پر، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اور توحید و رسالت فرض ہے۔ یہ 5 بڑے فرائض ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو اللہ کے قریب چلے جاؤ گے، اگر یہ نہیں کرو گے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت۔ کوئی بندہ کسی طریقے سے بھی میرے قریب نہیں آ سکتا۔ اگر میرے قریب آنا ہے تو سب سے بڑی چیز میرے فرائض ہیں، ان کی پابندی کر، اللہ کے قریب پہنچوں گے۔ فرائض کی پابندی یہ ہمارے لیے ضروری۔ یہ 3 باتیں ہوگی، ایک اللہ کی توحید و رسالت اور اللہ کی توحید اور اس کے اوپر یقین، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا، تیسرا نیکیاں، چوتھا ہے نیکی کے ساتھ گناہ چھوڑنا ہے۔ گناہ چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا۔ اس سے پوچھ لو سود کھانا ہے؟ ہاں کھانا ہے۔ حرام کھاتے ہو؟ ہاں کھاتے ہو۔ ظلم کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہو۔ جھوٹ بولتے ہو؟ بولتا ہوں۔ وعدہ توڑتے ہو؟ توڑتا ہوں۔
بے حیائی کرتے ہو کرتے، گانے سنتے ہو سنتا ہوں، سارا کچھ کرتے ہو، تو پھر کہتا ہے میرے حالات صحیح ہو جائیں، کیسے ہوں گے؟ کیسے ہوں گے؟ اور میں نے شروع میں پڑھا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر تیرے اور میرے گناہوں کی سزا فوراً ملتی تو آج ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں چلتا نظر نہ آتا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ تو چوتھی بات گناہ سے رکنا، اور گناہوں میں شرک کفر تو ہے ہی ہے، موسیقی کے گناہ سے رک۔ موسیقی کیا ہے؟ موسیقی صرف گانے نہیں ہے، قوالی بھی موسیقی کے اندر آتی ہے۔ موسیقی صرف قوالی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں یہ جو موبائلوں کی ٹونز ہیں نا، جو مسجدوں میں بھی آ جاتی ہیں اور گھروں میں بھی آ جاتی ہیں، یہ بھی موسیقی ہے۔ لگائی ہوتی ہیں جو ان کی موبائل کی اصل ٹونز ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ گانوں کی طرزیں ہیں، موسیقی ہے۔ اور دکھ کا یہ عالم ہے، وہ وقت سحری کا وقت جب آسمان کے رب کی رحمت کے پرنالے کھلے ہوتے ہیں اور میرا رب پہلے آسمان کے آقے پکار رہا ہوتا ہے، حل من مستغفرین، حل من مستشفین، حل من مسترزقین، ہے کوئی دکھوں کا مارا ہوا، ہے کوئی مصیبت کا ستایا ہوا، ہے کوئی پریشانیوں کے عالم میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی رزق کی تلاش میں، ہے کوئی بیماری سے صحت کی تلاش میں، آ جائے میں اس کو دینے والا ہوں۔ اس وقت حاجی صاحب کا اٹھانے کے لیے جو الارم لگتا ہے وہ بھی موسیقی والا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ موسیقی گھروں میں، مسجدوں میں عام ہے، اور 24 گھنٹے موبائل میں بج رہی ہوتی ہے، اور حاجی صاحب بھی اور دوسرے بھی اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے۔ موسیقی یہ شیطان کی آواز ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا شیطان جا اپنی آواز کے ساتھ جس کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے، جس کو ورغلانا چاہتا ہے ورغلا لے، اپنی آواز کے ساتھ جس کو ورغلائے گا تیرے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا۔ شیطان کی آواز سے مراد یہ موسیقی کی آواز ہے، موسیقی کی آواز ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک بہت بڑے تجربہ کار، ماہر جنات اور جادو کے ماہر بزرگ ہیں، معالج شیخ اقبال سلفی حافظہ اللہ، راول پنڈی کے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے کہا ہم ایک ایسا ہمارے پاس مریض آیا کہ جس کا علاج لوگوں نے انکار کر دیا، اور ہمارے بھی عام جو ان کے ساتھ اسسٹنٹ ہیں ان سے نہیں ہو رہا تھا۔ بڑا کوئی طاقتوری جن تھا اور پتہ نہیں کیسا جادو تھا۔ کہتے ہیں ہم تقریباً 7 پڑھائی کرنے والے، علاج کرنے والے نا اب بیٹھے ہوئے ہیں، ایوی پڑھی جا رہے ہیں، پھوکا ماری جا رہے ہیں، وہ پڑھی جا رہے ہیں، پھوکے ماری جا رہے ہیں، وہ پڑھی جا رہے ہیں، وہ 7 بندے ایک مریض کو پکڑ کے ٹانگوں سے، پاؤں سے، ہاتھ سے، سر سے اس کو سنبھال لیں، اور جن میں طاقت اتنی ہے اور اتنا زبردست ہے کہ قابو نہیں آ رہا۔ 7 بندوں کی کتنی گھنٹوں کی پڑھائی کے بعد اب وہ پڑھائی کی وجہ سے وہ یہ پڑھائی کرتے ہیں نا تو شیاطین اور جنات کو ضربیں لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آگ کے انگارے بڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ نیم مردہ حالت میں ہو گیا۔ اب کئی گھنٹوں کی پڑھائی کے بعد وہ اس طرح پڑا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہل رہے۔ بندے کے اندر تھا تو ظاہری طور پر بندہ ہوتا ہے، اندر وہ جن ہوتے۔ کہتے وہ ہم نے پھر چھوڑ دیا اور پاس بیٹھ کر پھر پڑھائی کرتے رہے، تو ایک دم سے وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور پھر وہ اسی طرح ہم سے چھوٹنے لگا۔ ہم نے پھر زور سے پکڑا اور اس کو پھر دوبارہ پھونکنے لگے۔ پھر ہم نے جب اس کو قابو کیا تو ہم نے پوچھا ایک دم سے تیرے اندر اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ اس نے پتا کیا کہا تھا؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے میں تے مرن والا ہویا سی، میرے جو جن ساتھی ہیں نا وہ ایک رکشے والے کو ادھر لے کر آئے تھے، جو ابھی گلی کے اندر سے رکشہ گزرا تھا نا اس کے اندر ڈیک لگا ہوا تھا، وہ موسیقی کی آواز میرے اندر آئی تو میرے اندر طاقت آ گئی دوبارہ، اور میں پھر دوبارہ طاقتور ہو گیا۔ کہتے ہیں اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اور قرآن اور حدیث نے اتنی سختی کے ساتھ موسیقی سے کیوں روکا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. اس بازار میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے, لیکن ایک ڈھول کی آواز آئی. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا عورتیں کیا کہیں گی, بچے کیا سمجھیں گے, دنیا کیا کہے گی. آپ نے سب کے سامنے اس طرح کانوں میں ہاتھ لیے اور دو چلتے گئے اس طرح کانوں کے اندر ہاتھ سب کے سامنے بازار کے اندر نبی علیہ السلام نے ڈالے ہوئے. ظاہری طور پر تو انسان کہتا ہے یہ کیسا لگوں گا, آپ نے کوئی پرواہ نہ کی, اس طرح کانوں میں ہاتھ ڈالے تاکہ میرے کانوں میں آواز نہ آئے. دور جا کر آپ کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے کہا اب آواز آ رہی ہے, ہمارا یقین ہے آپ کی طرف دیکھ کر انہوں نے بھی لیے ہوں گے. انہوں نے ہاتھ نکالے, انہوں نے کہا نہیں اب نہیں آ رہی. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے کانوں سے ہاتھ نکالے اور فرمایا سنو انما بعثت لکسر المعازف, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر سے آلات موسیقی کو ختم کر کے رکھا. یہ موسیقی جس کو روح کی غذا ہے, حاجی صاحب دے کہا 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا پیا ہے, کیبل چل رہی ہے, فون چل رہے ہیں, مووی چل رہی ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, عورتیں بھی بچے بھی. ڈرامے نہ بھی چلیں یہ گیمیں کھیلتے ہو, بچوں کو پکڑا دیتی ہے مائیں, تنگ آتا ہے لے پھڑ گیم کھیل. تو وہ گیموں میں کیا ہے؟ موسیقی ہے. کس چیز سے تم بچو گے؟ اور آج گھروں کی تباہی کی بڑی وجہ یہ موسیقی ہے. اس گناہ سے اپنے گھر کو پاک کرو. اور یقین جانو بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں نا موسیقی سے پاک کرو, کہ صاحب جی اے نہیں ہو سکتا, پھر اے نہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا, پھر وہ بھی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑو, اس سے دعا کرو اور عبادات فرائض کی پابندی کرو, گناہ سے بچو اور خصوصی طور پر شرک اور موسیقی کے گناہ سے بچو, تب تمہارے حالات درست ہوں گے. 5ویں بات, رزق حلال کا کرو. رزق حلال کا. بسا اوقات یہ چاروں کام کر لیتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا اچھا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, نیکیاں بھی کر رہا ہے, دعا بھی مانگ رہا ہے, گناہ سے بھی بچ رہا ہے, لیکن کرسا حالات نہیں صحیح ہو رہے. جب تیری نماز ہی قبول نہیں, جب تیرے روزے ہی قبول نہیں, جب تیری دعائیں قبول نہیں, جب تیری عبادت ہی قبول نہیں. کیوں قبول نہیں؟ کیونکہ تیرا رزق حرام کا ہے. ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے رزق حلال کا ہونا چاہیے. جب رزق حلال کا ہوگا تب تیری دعا قبول ہوگی, جب رزق حلال کا ہوگا تب تیری عبادت قبول ہوگی, جب رزق حلال کا ہوگا تب اللہ کا کرم ملے گا. جب رزق حرام کا ہے, سود کے پیسوں سے تیرا جسم پل رہا ہے, سود کے پیسے سے تیرے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے, یہ گھر بھی تیرے سود کا, کھانا تیرا سود کا, پینا تیرا سود کا, لباس تیرا سود کا, جوتے تیرے سود کے, سارا کچھ حرام کا, اور پھر کہتا ہے اللہ یہ رحمت ھذا من فضل ربی, یہ رب کا فضل ہے. نہیں, حرام سے بچ. یہ 5ویں وجہ ہے. اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ 5 کام کریں. اگلے 5 کام, یہ تو ذرا مشکل 5 کام تھے. اللہ کے ساتھ توکل یقین مشکل چیز ہے, دعا مشکل چیز ہے, اور پھر نیکی کرنا فرائض کی پابندی مشکل ہے, حرام سے بچنا مشکل ہے, اور رزق حلال یہ مشکل. یہ 5 مشکل کام تھے. اب آئیے 5 انتہائی آسان کام, انتہائی آسان, اور اکثر آپ کو اور مجھے معلوم ہے لیکن عمل نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا عمل نہیں ہے. ان میں سے پہلا کام, ویسے یہ 6ٹھا کام, آپ نے اور میں نے جب گھر جانا ہے نا تو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے کھولنا ہے, اور اندر داخل ہو کے السلام علیکم کہنا ہے. یہ 2 کام کرنا ہے. دروازہ جب کھولنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے اور السلام علیکم کہنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے نا اور وہ جا کر بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور سلام لیتا ہے, اگر اس گھر کے اندر جنات ہے, شیاطین ہے, جادو ہے, کچھ بھی ہے, وہ کہتے ہیں فلا مبیتا فلا مبیتا فلا مبیتا, ہائے افسوس آج ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے, نہیں رہ سکتے. فلا مبیتا, آج ہمارا اس گھر میں رہنا مشکل ہو چکا, اللہ کا نام آ چکا ہے, آج ہمیں اس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی.
اور جب کھانا دیا جائے نا، اسی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا رکھا جائے یا پانی رکھا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے پیو۔ یہ دونوں باتیں پتہ ہے آپ کو، لیکن غور کیجئے گا کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ نہیں، کھانا سامنے آیا انجی پڑھ کے کھا لیا، گھر میں داخل ہوئے دروازہ کٹکھٹایا کھولو میں آیا چلو بھی گئے، یا پھر بات کرتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کنڈی کھولی چابی کھولی لگائی اور چلے گئے، بس یہ حقیقت ہے، یہ سچ کہہ رہا ہوں میں۔ یہ دو باتیں جب انسان کو کھانا دیا جاتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے نا بسم اللہ، وہ شیاطین پھر چیخ اٹھتے ہیں ولا اشاء ولا اشاء، نکلو نکلو اس گھر میں، نہ تو ہمیں رات کا کھانا مل سکتا ہے اور نہ ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں۔ حدیث ہے میرے نبی علیہ السلام کی، پیغمبر کی بات ساری دنیا سے سچی ہے، تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرا ایمان کہتا ہے بسم اللہ کی یہ طاقت ہے۔ جب اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، شیاطین یہ کہتے ہیں آج رات ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ جب کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم یہاں سے کھا نہیں سکتے۔ جب ایک دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن نہ وہ رات یہاں رہ سکے، نہ ان کو کھانے کے لیے ملے، اور کہیں گے ایتھو چھڑو کتے جا کے بھوکے مرنا ہے، اسی کتے اور چلنے ہیں جتے جا کے زندگی سوکھی گزرے گی۔ اور جب جاتے وقت نام ہی نہیں لینا، پھر کہیں گے اے کام صحیح ہے، اے کار بھی صحیح ہے، اتنے روٹی بھی لب دی، کیونکہ نہ اے بسم اللہ پڑھ دے نہ دے بچے پڑھ دے، واہ واہ لب جائے گا۔ جب وہ 4 6 سال 10 سال رہ لیتے ہیں، ہن کہنے کر سب انہوں کڈو، ہن اسی کہیں کڈی ہے، اب تم نے پہلے پال رکھے۔ ہاں یہ طریقہ ہے آسان، جب گھر میں داخل ہو بچوں کو سمجھاؤ، توجہ رکھو، نظر رکھو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مائیں بچوں سے پوچھیں، والد اپنے اوپر کنٹرول کرے، اولاد کو کہے کہ جب بھی گھر میں آنا ہے تو کیا کہنا ہے بسم اللہ، جب کھانا کھانا ہے تو کیا کہنا ہے بسم اللہ۔ شیطان خود پکار اٹھے گا لا مبیت ولا عشاء، نہ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، نہ ہمیں یہاں سے کھانا ملے گا، نہ گھر میں رہ سکے نہ کھانا ملے، تو وہ 2 4 6 دنوں میں نکل جائیں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب شام ہو نا، شام سورج غروب ہونے والا، اس وقت اپنے مین دروازے کو خصوصاً اور گھر کے باقی سارے دروازوں کو بند کر دو، اور بند کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب شام ہو جائے کفو سبیانکم، اپنے بچوں کو راستوں سے روک لو، دروازوں سے پیچھے کر لو، وَأَغْلِقُ الْبَابِ، اور دروازے بند کر دو، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ، اب اس وقت شیاطین باہر سے اکٹھے ہو کر منتشر ہو رہے ہیں، محلے میں بکھر رہے ہیں، علاقوں میں آ رہے ہیں، گھروں میں رہنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ جس طرح تمہیں گرمی سردی لگتی ہے نا، اس طرح جنات کو اور شیاطین کو گرمی سردی لگتی ہے۔ جس طرح تمہیں چھت کی ضرورت ہے، تمہیں کمرے کی ضرورت ہے، تمہیں رہائش کی ضرورت ہے، اسی طرح جنات کو بھی کمرے کی، رہائش کی، چھت کی ضرورت ہے، وہ بھی گرمی اور سردی کو محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہے، فرمایا شام کے وقت شیاطین جنات باہر سے آتے ہیں، اگر تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کر دو گے، کوئی جن کتنا بھی طاقتور ہو تمہارا دروازہ نہیں کھول سکے، نہیں کھول سکے، نہیں کھول سکے۔ تو اور فرمایا راستوں میں بچے نہ کھڑے کیا کر۔ ہوتا کیا ہے، دروازہ کھلا ہے، شام کا وقت ہے، شیاطین آ رہے ہیں اور درمیان میں بچے کھڑے ہیں، بسا اوقات خوبصورت لگتے ہیں، وہ ان کو چمڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ ہو جائے یا ویسے ہو جائے تو پھر وہ کیا ہے، بچہ روتا رہتا ہے، بچہ پریشان رہتا ہے، بتا بھی کچھ نہیں سکتا، پھر کہنے کا صاحب ان کو دم کرو۔ بھی آپ کو یہ آسان طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا آسان، ویسے یہ 7واں طریقہ ہے کہ آپ شام کے وقت گھر کے سارے دروازے بند رکھیں، یہ حدیثوں کے اندر سے ہے، اور راستوں سے اپنے بچوں کو ہٹا کر رکھیں۔ تیسری بات اور بڑی اہم بات ہے، طہارت کا خیال رکھیں۔ پہلے وقت تھا کہ باہر جا کے قضاء حاجت ہوتی تھی، پھر تھوڑا سا ہوا تو دروازہ وردیاں نال ڈیوڑی لگے واش روم ہونا تو کمرے اوتھے جا کے ہونے، ہوتا تھا کہ نہیں؟ ایسے ہوتا تھا نا۔ اور اب کیا ہے، ہر کمرے دے وچ اٹیچ باتھ ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جنات کہاں رہتے ہیں؟ گندگی کی جگہ میں۔ تو جب وہ تیرے کمرے میں تیرے ساتھ ہر وقت رہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے شرارتیں تو کرنی ہیں، شرارتیں تو وہ کریں گے۔ اور پھر کیا ہے، ہم جلدی سے وہاں سے اٹھتے ہیں اور ادھر سے بیڈ سے قدم اتارا، ادھر سے جوتا پہنا اور اندر جان لگے دعائی کوئی نہیں پڑی۔
واش روم میں جاتے وقت دعا نہیں پڑھی جاتی. یہ تیسری بات ہے. واش روم میں جاتے وقت دعا پڑھو, دعا پڑھو. کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث. کیا ہے؟ خدایا مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آتے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں ہیں مجھے نہیں پتا. اے میرے مالک تیری رحمت کے بغیر میں نہیں بچ سکتا. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے, تو مجھے بچا کے رکھ. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا, اور اگر کوئی ہمیں مارنے لگتا نا یا کوئی بڑا سامنے آ جاتا تو ایسی کسی اور وڈے دے کول جا کے میں تیرے والے کہتے تھے نا, وہ کہندا ہوئے بس ہوں انہوں کچھ نہ کہ ہونا ہے میرے والے. تو جب یہ دعا پڑھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تیرے والے, اے اللہ میں تیرے والے. منو شیطانوں کو بچا لے, جنہ کو بچا لے. یقین جانیے کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر تم شریعت کے مطابق واش روم کو استعمال کرو, جاؤ تو اپنا بایاں پاؤں الٹا پاؤں پہلے رکھو. لیکن سوچ ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے. نکلو تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالو, جانے لگو تو جانے سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑ کے جاؤ, اور واپس نکلو تو غفران کا کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرو. فرمایا یہ طریقہ کرنے سے بھی تم شیاطین اور جنات سے محفوظ رہو گے. طہارت میں یہ خیال رکھیں. گھروں کے اندر ہر گھر میں بچے بھی ہیں اسی طرح اٹھے اور چلے گئے, دعا تو یاد کروا دی, پڑھانی کس نے ہے؟ یہ دعا یاد بھی کرواؤ, توجہ بھی کرواؤ, خود توجہ کرو. طہارت کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ہمارے نوجوان بچے جب نئی نئی جوانی میں آتے ہیں, ماں باپ ان کو مسئلے نہیں بتاتے ہیں کہ پتر نہانا بھی ہوتا ہے, غسل بھی کرنا ہوتا ہے. بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں جوان ہوتی مسئلہ ہی نہیں بتایا جاتا, اور بسا اوقات ان مسائل میں ماں باپ شرماتے رہتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی نپاکی کی حالت میں چلتے رہتے ہیں. اور شیاطین جنات کو نپاکی پسند ہے, اسی وجہ سے تو وہ وہاں رہتے ہیں, اور وہ اپنی اس نپاکی کی وجہ سے شیاطین جنات ان کے قریب ہو جاتے ہیں اور ان پر غالب آ جاتے ہیں. اسی لیے شریعت میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر زوجین میاں بیوی آپس میں ملے تو غسل کر کے سوئیں, اور اگر غسل نہیں بھی کرنا کم از کم وضو کر کے سوئیں, تاکہ شیاطین جنات ان پہ قابو نہ پا سکیں. یہ وضو کرنا, جس آدمی کو یہ مسئلہ ہے نا وہ با وضو رہے, یقین جانیے 90% اس کی بیماری ویسے ختم ہو جائے. ہر وقت با وضو رہے. الطہور شطر الایمان, ایسے ہی نہیں کہا گیا طہارت نصف ایمان ہے, آدھا ایمان طہارت کو کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ اس میں بڑی بات ہے. تو طہارت, غسل کا خصوصی خیال, لباس کی پاکی کا خصوصی خیال, جسم کی پاکی کا خصوصی خیال, واش روم جاتے نکلتے خصوصی خیال, یہ کام کرنے سے انسان جنات شیاطین سے بچے گا. طہارت کے اندر یہ بات بھی شامل کر لے, جس کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے. بیری, بیری بھی دو قسم کی ہوتی, کنڈیاں والی دیسی بیری, کنڈیاں والی بیری, اس کے پتے, اور کوشش کریں کہ تازے نہیں, یعنی کومپلے نہیں, پکے پتے. ایک ہوتے ہیں ابھی ابھی نئے نئے نکلے نہیں, وہ نہیں, پکے پتلے, پکے پتے. اثر کے بعد, یہ تجربہ ہے, ویسے کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں. بیری کے پتے اثر کے بعد ایک آدمی کے لیے 7 توڑ لیں, کانٹوں والی بیری ہو اور پکے پتے, ان کو کونڈی ڈنڈے میں رگڑ لیں یا ویسے ہی ان کو ٹکڑے کر لیں اور ان کو پانی کے اندر پکا لیں. اس پانی کے ساتھ غسل کریں. اور اگر وہ میں بھی دم بتاؤں گا آخر میں, یہ اگلے 2 دم ہی ہیں, تو وہ اگر دم بھی اس کے اوپر کر لیں تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے. وہ اس پانی کے ساتھ غسل کریں. بیری کے اندر بڑی طاقت ہے. اس کی عظمت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ نبی علیہ السلام کو جب معراج کی رات اوپر لے جایا گیا, 7 آسمانوں تک تو جبرائیل علیہ السلام گئے, اور اس سے آگے بھی گئے, تو کہاں جا کے رک گئے؟ عند سدرۃ المنتہا.
اندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام گئے. سدرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیری. یہ مطلب اللہ کے عرش کے پاس بھی ایک درخت ہے جس کا نام کیا ہے؟ بیری. بیری کا درخت خاص ہے. جب انسان کو آخری غسل دیا جاتا ہے تو کس کے ساتھ دیا جاتا ہے؟ بیری کے پتوں. اس میں ایک خاص خاصیت ہے. اور پھر میں یہ بات آپ کو پھر بتا دیتا ہوں ایک اور تجربے کی. ایک لڑکی کو جنات بہت ستا رہے تھے. جب اس کو دم کیا گیا، جنات کو پکڑا گیا اور ان سے پوچھا گیا کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے ہو، تو اس نے جن ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے نا، ہم اس غسل کا پانی پیتے ہیں اور ہمیں اس سے طاقت ملتی، لیکن اے کڑی نے گھر آ کے کیا سی کہ غسل وچ بیری دے پتے پالو، کیونکہ پڑی ہوئی سی شریعت میں. تو جب انہوں نے بیری کے پتے ڈال لیے تب ہم وہ پانی استعمال نہیں کر سکے، ورنہ ہم نے وہ پانی استعمال کرنا تھا. ساڈا ادھر ایہی ویر ہے کہ انہیں پتے کیوں پوائے. تو ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. کہندے بیری کے پتوں کا پانی ہمارے لیے تیزاب ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارا وہ قوت والا پانی اور ہماری طاقت والا پانی اس عورت نے ضائع کروایا تھا. تو بیری کے پتوں کا پانی اگر پی لیا جائے نا اس طرح، تو اندر کے اندر شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور اوپر بہایا جائے تو اوپر سے شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. صحت مند آدمی بھی، بیمار آدمی بھی، ہفتے میں کب بھی، روزانہ بھی، جیسے بھی چاہیں، تو طہارت کے اندر اس کا بھی خیال رکھیں. بیری کے 7 پتے لے ایک آدمی، اور ان کو کنڈی کے اندر رگڑ کے پانی میں ڈال کے اچھی طرح ابال کے پانی کو ٹھنڈا کر کے یا جیسے بھی کر کے غسل کر لے، تو اس کے ساتھ بھی اس کی طہارت کی وجہ سے شیاطین اور جنات اور جادو کے اثرات ختم ہوتے. بہرحال 8ویں بات یہ تھی کہ آپ اپنی طہارت کا خصوصی خیال رکھیں، واش روم میں جاتے آتے، غسل اور دوسرے معاملات میں، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں. 9ویں بات یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار کریں. یہ اذکار یقین جانیے یہ ویکسین سے بڑھ کر چیز ہے. صبح و شام اذکار اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کے ذریعے میں بتا دی ہے نا، یہ سارے دم، درود، تویز، داغے سارے ایک طرف ہیں، لیکن جو صبح و شام کے اذکار توجہ سے کر لیتا ہے نا، اس کے لیے یہ کافی ہے. صبح و شام کے اذکار خصوصی طور پر کریں. اور 10ویں یہ ہے، انہی اذکار کا حصہ ہے سورت فلق اور ناس. یہ بھی سب سے بڑی چیز ہے. میں نے کہا تھا نا، پہلی توحید اور یقین، اور فلق اور ناس آخری، یہ سب سے بڑی چیز ہے. فلق اور ناس، میرے نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوا، حتیٰ کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے، آپ سفر میں تھے، ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، بادل آگے، تیز آندھی چلنے لگی، نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یہ پڑھی اور صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا. اللہ نے سارے حالات فوراً درست کر دی. یہ حدیث ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا فلق اور ناس پڑھو. پھر آپ نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثل انا، پوری دنیا میں جتنے لوگ تویز کرتے ہیں اور جتنے لوگ پناہ پکڑتے ہیں، فلق اور ناس سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں ہے، اس جیسی کوئی پناہ نہیں. ترجمے پر 2 منٹ میں غور کر لے. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ جو فلک کا رب ہے. فلک نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ فلک ہوتا ہے کاف کتاب والا، یہ فلک کاف کینچی والا. اس کا معنی صبح، صبح کے رب کی. اب اعوذ کے اندر وہی بات آ گئی، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، یعنی میں حوالے ہوتا ہوں، جو میں نے ابھی بتایا کہ ہم جس کے حوالے ہو رہے ہیں پھر وہ حفاظت کرتا تھا اور کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں اللہ کے حوالے. کون؟ جو فلک کا رب ہے. یہ ایک بات ہے اس کے اندر. فلک صبح
کتنی بڑی رب کی قدرت اور طاقت ہے. پوری دنیا سارے کافر، سارے اللہ کے دشمن جو آج کیمونسٹ، دہریے، ملحد، اللہ کا انکار کرنے والے جو کہتے ہیں رب نہیں ہے، وہ ساری دنیا مل جائے، جنات، شیاطین، انسان مل جائے، کیا وہ صبح کو نکلنے سے روک سکتے ہیں؟ طاقت پھر کس کی ہوئی؟ میرا رب کہتا ہے میں نے صبح نکالنی ہے، میں نے سورج کو نکالنا ہے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو صبح کے راستے کو روک کے دکھا. صبح کا رب کون ہے؟ آسمان والا رب. قل اعوذ برب الفلق، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جو فلک کا رب ہے، جس کی اتنی طاقت ہے، جس کی اتنی پاور ہے، جس کی اتنی قدرت ہے، جو اس ہر چیز کا مالک ہے. میں اتنے بڑے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں. اعوذ برب الفلق. پھر انسان کو رب پوچھتا ہے کہ تو ڈرنا بھی ہے؟ کہتا ہے من شر ما خلق. ایک نہیں، دو نہیں، انسان ہی نہیں، جن بھی، صرف جن ہی نہیں، موذی جانور بھی، شیاطین بھی. من شر ما خلق. خدایا تیری ساری مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی بڑی بات. توجہ سے اس کو پڑھا کرو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اکثر کام اندھیرے میں ہوتے ہیں. آپ صبح وہاں سے گزرے تھے، کچھ نہیں تھا، کل صبح آئے تو ایک سیری کالے رنگ دی اتھے پئی سی. سارا کام کی دو ہے رات نو. میں رات نو چنگا پلا گیا سی، صبح اٹھ کے دروازہ کھولیا، اینے بڑے ماں تے نال 2-4 آنڈے بوئے تے پے سی. سندہ ہے نا؟ یہ رات کے اندھیرے کے شر سے. اے اللہ، جو لوگ رات کو چھپ چھپ کے ظلم اور زیادتیاں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. تیرے لیے تو کوئی اندھیرا نہیں ہے. سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. رات کی تاریکی، دن کا اجالا، سب کے سامنے، سب سے چھپے، آواز اونچی یا بلند ہو، خدایا سب تیرے لیے برابر ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اس وقت بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نقصان پہنچا سکے نہ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. گرے باندھ کے کہتا ہے وہ مجسمہ بنا کے سوئیاں ٹھوکیاں ہوئیاں سی، وہ دیتے گرہ بندی ہوئی سی، انہوں جڑا نا کسی جگہ تے نپیا ہویا سی. فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اے اللہ، پھونکنے والیوں کے شر سے، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. لازمی نہیں کہ میں اوہ کچھ وغاڑے ہی ہوئے تو من کچھ کہے گا، کسی کا حسد بھی میرے اوپر آ سکتا ہے. اے اللہ، ہر حاسد کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ کتنی عظیم صورت ہے، اس کو سوچ کے سمجھ کے پڑھو. قُلْ اعوذ برب الناس. اے میرے مالک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو ساری انسانیت کا رب ہے. مالک الناس، ساری دنیا کا بادشاہ. الہ الناس، ساری دنیا کا معبود ہے. بندے کس سے پناہ پکڑنا چاہتا ہے؟ میری اتنی تعریفیں تو نے کر لی. من شر الوسواس الخناس. یہ خناس قسم کے شیاطین جو دلوں میں وسوسے ڈال کے مجھے بیمار کرنا چاہتے، اللہ ان کے وسوسے سے. الذی یوسوس فی صدور الناس. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے، من الجن والناس. اور جن شیطان ہوں یا انسان شیطان ہو، شیاطین دونوں میں ہوتے ہیں. شیطان کا مطلب شرارت کرنے والا، وہ جن ہو یا انسان. اے اللہ، سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. جب انسان اس کی پناہ لے لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پناہ دے دیتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام سے آپ پہ جادو ہوا. آپ کے سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھیں سوئی تھیں، دل بیدار تھا. آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، ایک سر کے پاس کھڑا ہوا. اس نے کہا اس کو کیا؟ کہتا ہے بیمار ہے. اس نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہتا ہے اس کے اوپر جادو. اس نے کہا کیا جادو؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس پہ جادو کیا. اس نے کہا کیسے کیا؟ اس نے کہا ان کے بال لے کر کنگھی کے اندر لپیٹ کے پھونکے مار کے اس کے اوپر جادو کیا. اس نے کہا وہ کنگھی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ بیر زروان میں، زروان نامی کنویں کے اندر ہے. اس نے کہا پھر کیا کریں؟ یہ
مکالمہ چل رہا ہے، نبی علیہ السلام سوئے ہیں، آنکھیں سو رہی، دل بیدار ہے، آپ عام انسانوں جیسے انسان نہیں تھے، تو میں سو جائے، مجھے نہیں پتا کون آیا کون گیا، کس نے کیا کہا، لیکن آپ سوتے تھے، آپ کا دل بیدار ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر جادو ہے، بیرے زروان میں ہے، کنگھی کے اوپر بال لپیٹے ہوئے ہیں، گرے باندھی ہوئی، اس نے کہا پھر کیا کریں، یہ صبح اٹھے تو وہاں جائیں، پھر کیا کریں، اس کے اندر نیچے اترے تو اس کو باہر نکالیں، پھر کیا کریں، یہ فلک ناز ان کے پاس ہے نا، ان کو پڑھنا شروع کریں، ایک ایک آیت پڑھیں، ایک ایک گرہ کھولیں، ادھر آیتیں ختم ہوں گی، ادھر گرہ ختم ہوگی اور آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ صبح ہوئی، نبی علیہ السلام اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، کہا بیرے زروان کو تلاش کیا جائے، تلاش کیا گیا، آپ وہاں پہنچے، وہاں بڑا خوفناک سا منظر، بڑے کھنڈرات تھے، بڑے بڑے پتے، اور ایسے وہاں کوئی درخت اور جھاڑیاں تھی کہ وہ پتوں کے سائز کا اذن الفیل، ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے پتے، بڑی ڈرونی جگہ تھی، عام انسان وہاں جاتا نہیں۔ نبی کے جانسار وہاں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام پہنچے، آپ نے کہا نیچے کون اترے گا، صحابہ نیچے گئے، کیچڑ تھا، گارا تھا، اس کے اندر ہاتھ مار مار کے وہ کنگھی کو تلاش کیا، لا کر آپ کو دیا، آپ پڑھتے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کانما نشط من عقال۔ آقا کہتے ہیں میں اس کو کھول رہا تھا، میرا جسم کھل رہا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا میرے پاؤں سے لے کر رسے کو میرے پورے جسم کے اوپر لپیٹ کے گرہ لگا کے کوٹ کے باندھ دیا گیا ہے، میں پڑھ رہا تھا وہ کھل رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا وہ کھل رہا، کانما نشط من عقال۔ میں نے آخری آیت پڑھی تو مجھے یوں محسوس ہوا میرے پورے جسم کو آزاد کر دیا گیا، فرما دیا گیا پوری دنیا میں جتنے بھی دم کرنے والے ہیں، سب سے بڑا دم اور سب سے بڑا طویل اور سب سے بڑی اللہ کی پناہ ان دو صورتوں میں ہے۔ کوئی دکھ تکلیف پریشانی آ جائے، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ 41 دن 41 مرتبہ یہ تجربہ ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہاری ساری مصیبتیں دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ان تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔